الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاذون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل لولیک الفرج صلوات اما بعد فقد قال تبارک و تعالی في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره إلى الله وكان الله غفورا رحيما صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی خواتین تشریف فرما ہے خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے اپنی سماعتوں کے نظر کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خدا کی نعمتوں کو اپنے اذہان عالیہ میں دہراتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری علی جان علی ہے نعرہ حیدری جن کا ایمان علی ہے نعرہ حیدری جن کی پہچان علی ہے نعرہ حیدری جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے ہاتھوں کو بلند کرے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے کل کفا کو حاجت روا کو انما کو پکارنا ہے جس نے ولیوں کی مدد کی نبیوں کی مدد کی ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والا ہر عاصی و گنہگار کی پہلی رات قبر میں آنے والے کو پکارنا ہے بیمار میری مائیں بہنیں اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے حاجات والی میری مائیں بہنیں اپنی حاجات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے نجف کے والی کو صدا دینی ہے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں نعرہ حیدری 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 محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے
تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس خالق منان کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ وہ عظیم پروردگار کہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار کہ جس کی نعمات کو ہم جتنا بھی یاد کر لیں، ذکر کر لیں، پھر بھی اس کی نعمات کو ہم گن نہیں سکتے، نہ ہی ہم شمار کر سکتے ہیں کہ خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں، نہ ہی ہم خدا جس کی نعمتیں تعداد میں شمار ہو سکتی ہیں، نہ ہی ہم ذکر کرتے رہیں تو ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ اتنا عظیم خالق، وہ اتنا رحمان خالق جو اپنی بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار کیا فرما رہا ہے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب اس قرآن کے اندر جو قرآن صامت ہے، اس قرآن کے اندر وہ قرآن کہ جو جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کے حرف حرف عبادت ہے، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت، جس کو لکھنا عبادت، جس خدا نے قرآن کو اتارا اور اس نبی پر اتار دیا کہ جو وما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی تھا، کیا کہنے اس محمد کے کہ جس کے قلب پہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو کتنا عظیم ہے وہ خالق کہ جس نے عظیم کتاب کو نازل کر دیا۔ عزیزان گرامی، اور اس کتاب کو کتنی عظمت ہے اس کتاب کی کہ جو قلب محمد پر نازل ہو گئی ہوگی، اور کتنا عظیم ہے وہ قلب محمد کہ جتنے نبی آئے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ اس کتاب کو دیکھنا عبادت ہے، اس کتاب کو پڑھنا عبادت ہے، اس کتاب کی سنت پر چلنا عبادت ہے، اور نہیں کہا کہ اس میں طہارت شرط ہے۔ یعنی کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی تھی، توریت اللہ کی نازل کی ہوئی تھی، زبور اللہ کی نازل کی ہوئی تھی، انجیل اللہ کی نازل کی ہوئی تھی، لیکن کہیں نہیں ملتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے کہ کہا ہو کہ ان کتابوں کو ہاتھ لگانا ہے تو طہارت شرط ہے، لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ خبردار اس کتاب کو ہاتھ لگانا ہے تو طہارت شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، اور جس کے محمد کے قلب پر نازل کیا اس کے لیے کیا کہا؟ اب قرآن کتنا پاک ہے کہ جتنے اہل بیت پاک ہیں، اور اللہ نے اس محمد کے لیے بھی فرمایا کہ خبردار اس کے نام پر میرے محمد کا اسم اگر آ جائے تو اس کو خبردار بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اگر اس کو وضو کے بغیر ہاتھ لگایا تو یہ بھی حرام ہے۔ اور قرآن جو عظیم کتاب تھی اسی میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ آج کے موضوع کے مناسبت سے کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو کوئی بھی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، مہاجر بنتا ہے، مہاجرت اختیار کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا ہے، جس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُخْرِجْ، ہر کوئی گھر سے نکلتا ہے۔ آج آپ ہجرت کر کے اس شادی حال ذہن حال میں آئے ہوئے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ آج چونکہ پیغمبر کے نواسے کی ہجرت کا دن ہے تو اسی کی موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ گھر سے یہاں آئے تو یہ بھی ہجرت، آپ لوگ یہاں سے لاہور جاتے ہیں تو یہ بھی ہجرت، آپ یہاں سے کراچی جائیں تو یہ بھی ہجرت، آپ یہاں سے واپس گھر جائیں تو یہ بھی ہجرت ہے۔ یہ ساری ہجرتیں ہیں، لیکن سب سے عظیم ہجرت کہ جس کو احادیث کی روشنی میں بیان کروں گی، کہا کہ سب سے عظیم ہجرت کیا ہے؟ کہ جب اللہ کا بندہ گناہوں کو ترک کر کے خدا کا قرب حاصل کرنے چاہتا ہے، قرب خداوندی حاصل کرتا ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کا راستہ جو اختیار کرتا ہے، سب سے عظیم ہجرت اس چیز کو کہا گیا کہ وہ بندہ جو گناہگار ہو اور ہجرت کرتا ہے کس طرف؟ توبہ کی طرف۔ کس طرف ہجرت کرتا ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی وہ اپنے خالق سے ملنا چاہتا ہے، قرب خداوندی حاصل کرنے چاہتا ہے۔ تو سب سے عظیم ہجرت کہا، یہ عظیم ہجرت ہے کہ جب ایک بندہ گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں سے دور
بھاگتا ہے. ایک ہجرت کیا ہے؟ یعنی ہم گناہوں سے اعمال صالحہ کی طرف آ جائیں. اور اللہ بہت پسند کرتا ہے عزیزان گرامی اس چیز کو کہ جب اس کا بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، والدین اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، دوستوں سے رشتہ داروں سے لڑائی ہو جائے ہم دروازے بند کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی آپ کی توجہ کی طالب ہوں، لیکن ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا. وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے. ہر وقت ہمارا پروردگار منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے. یعنی نہ کہا کہ کوئی جوانی میں میرے پاس آ کے توبہ طلب کرے، نہ یہ کہا کہ بڑھاپے میں آ جائے، نہ یہ کہا کہ جب جان گنی کا عالم ہو جائے تب آ جائے، نہ کہا کہ بچپن میں آ جائے. یعنی کوئی حد ہی نہیں بتائی اللہ نے. ماشاءاللہ مجالس سننے والی خواتین اور خواہران کا مجمع ہے اس بات کی تائید کریں گی کہ اللہ نے یہ حد بنائی نہیں. نہ ہی روایت میں ملتا ہے، نہ ہی ہمیں احادیث میں ملتا ہے، نہ ہی ہمیں آیات میں ملتا ہے کہ اللہ نے حدود بیان کی ہو. تو عزیزان گرامی اللہ ہمیشہ منتظر ہے کس چیز کا کہ یہ انسان ہجرت کرے توبہ کی طرف، خدا کی طرف. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہجرت کر کے گناہوں سے توبہ کر کے ہجرت کر کے قرب خداوندی حاصل کرے اور اعمال صالحہ کی طرف آ جائے. صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی آج چونکہ 28 رجب کا دن ہے اور کربلا کی طرف روانگی ہے، امام حسین کی ہجرت کی ہے رسول خدا کے نواسے نے. تو اللہ جہاں اتنی ہجرتیں ہوئی ہیں اس کے لیے خدا سورہ نساء میں کہہ رہا ہے وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہر کوئی ہجرت کرے، لیکن اگر کوئی ہجرت کرتا ہے کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. تو عزیزان گرامی بتائیں کہ اب امام حسین نے ہجرت کیوں کی؟ امام حسین ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی طرف و رسول ہی کی طرف. یعنی اللہ کے اس اسلام کو بھیجے ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے اور رسول کے اس دین کو بچانے کے لیے حسین ہجرت کر رہے ہیں. اور اللہ پسند کرتا ہے اس ہجرت کو. میں اور آپ چلے جائیں ہمارے لیے کوئی آیتیں نازل نہیں ہوں گی، بلکہ اب اس عظیم ہستی کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے رسول کی طرف، اللہ کی طرف، وَثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پا لیتا ہے پھر کس کو؟ موت کو. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو بس بہتحقیق اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی اب دیکھیے اس آیت کے مصداق کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. وہ حسین کے دوشے پیغمبر کے سوار حسین ہے، وہ حسین کے جو عظیم ترین ہستی ہے بعد از رحلت رسول مدینہ میں رہنے والے حسین ابن علی کہ جو مہاجرت کر رہے ہیں، جو ہجرت کر رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں کہاں؟ الاللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ثم یدرکہ الموت، اور اس کے بعد موت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس کا اجر میں خود عطا کرتا ہوں. عزیزان گرامی تاریخ اسلام جس میں پڑھی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہجرتیں دو ملتی ہیں ہمیں. ایک مدینہ کی طرف ہجرت، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت. یعنی مکہ میں دو ہجرتیں ہوئی. سب سے پہلی ہجرت کس نے کی؟ سب سے پہلی ہجرت جعفر طیار کو ساتھ بھیج کر حبشہ کی طرف، نجاشی بادشاہ کی طرف، کہ جب لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے اور لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے تو اس وقت ایک ہجرت ہوئی. اور دوسری ہجرت کون سی تھی؟ کہ جو رسول اعظم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور اب یہ ہجرت اس کے بعد مدینہ سے کوئی ہجرت ہمیں نظر نہیں آتی عزیزان گرامی. اب یہ ہجرت کہ رحلت پیغمبر کے بعد مدینہ سے کربلا کی طرف.
اور اللہ فرماتا ہے میں اس ہجرت کو پسند کر رہا ہوں، اس کا اجر میں خود دیتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف عزیزان گرامی ہجرت کرتا ہے اللہ اس کا اجر خود عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب رسول اعظم کے اس نواسے نے جب ہجرت شروع کی تو کیا کہا؟ نہیں کہا میں ہجرت کر رہا ہوں کسی مال و دولت کی خاطر، اور سب سے پہلا جو مولا کی وصیت ہمیں نظر آتی ہے، جو محمد بن حنفیہ کو امام حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت جو ہجرت کی تو اس وقت میرے مولا نے اپنی وصیت کی تھی محمد بن حنفیہ کو، اور اس وصیت میں واضح کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج عاشرا وباطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی رسول اللہ وانا اريد امر بالمعروف ونہی عن المنکر واسرہی بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ یہ مولا کی جہاں اتنی وصیت ہمیں نظر آتی ہے تو وہاں پر یہ مولا کے جملے مل رہے ہیں، تاکہ مولا جانتے تھے کہ دنیا بشریت میں کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے گا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور آج کہنے والے منافق مورخ نے لکھ دیا کتابوں میں کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ کربلا کیا تھا؟ آپ لوگوں نے ابھی کل الیکشن گزرے ہیں، ووٹ دیا ہوگا، تو اصل جنگ کہاں سے شروع ہوئی کہ امام حسین نے فرما دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہ اس وقت کا لفظ تھا بیعت، آج کے دور میں ہم کہیں تو ہم کیا کہیں کہ ہمارا ووٹ۔ مولا حسین نے ووٹ دینے سے انکار کیا تھا مروان کو، اور کہا تھا کہ میں یزید کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا من مثلی لا یبایع مثلی، میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی مولا نے نہیں کہا کہ یزید بے نمازی ہے، مولا نے نہیں فرمایا کہ یزید شرابی ہے، مولا نے نہیں فرمایا کہ وہ زنا کرتا ہے، مولا نے نہیں فرمایا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ مولا نے صرف اس بات کی وضاحت کی من مثلی لا یبایع مثلی کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ چونکہ مولا اب سمجھنے والے سمجھ گئے کہ حسین ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے، یعنی مولا نے بتایا کہ یزید کا کردار کیسا کردار تھا اور مجھ حسین کا کردار کیسا کردار ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، پیش کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، باواز حضور السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا نے جو محمد بن حنفیہ کو وصیت کی تو اس میں بتایا کہ انی لم اخرج، کہا کہ بے شک میں خارج ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو کہا کہ میں دنیا کے لالچ میں نہیں جا رہا، نہ میں شرارت کے لیے جا رہا ہوں، ولا مفسدن اور نہ ہی فساد برپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ولا ظالمن اور نہ ہی میں ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ مولا نے بتا دیا اپنی وصیت میں کہ میرا گھر سے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہلچل ختم کریں اور صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی اب مولا جو سفر کر رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی شام قیامت تک یہ بندہ دعویٰ نہیں کرتا کہ حسین نے ظلم برپا کیا کربلا میں، حسین نے کربلا میں فساد برپا کیا، حسین نے کربلا میں دنیا کے لالچ کے لیے جنگ کی، یا حسین نے کربلا میں شرارت برپا کرنے کے لیے جنگ کی، بلکہ بتا دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنكَرِ، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اور یہی وجہ ہے کہ جب 26 رجب کو میرے مولا کو مروان نے اپنے دربار میں طلب کیا، اور جب آیا مروان کا سپاہی
مولا امام حسین علیہ السلام کے گھر اور آ کر کہا کہ آپ کو مروان نے دربار میں طلب کیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ مروان نے مجھے دربار میں کیوں بلایا ہے، ایسا ہی تم واپس چلے جاؤ، میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے 26 رجب کا دن تھا کہ جب میرے مولا حسین مدینہ میں گورنر مدینہ کے دربار میں گئے، اور جب جناب ثانیہ زہرا کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام کو مروان نے دربار میں طلب کیا ہے، تو میری آقا زادی پریشان ہو گئی اور کہا بھیا حسین آدھی رات کا وقت ہے، دربار میں آپ کو کیوں طلب کیا ہے؟ چونکہ بی بی درباروں سے ڈری ہوئی تھی، اپنی ماں کو دربار سے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اپنے باپ کو دربار کوفہ مسجد کوفہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ آقا زادی پریشان ہوئی۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بہن زینب، میری جائے شہادت مدینہ نہیں کربلا ہے، اے زینب پریشان نہ ہو جاؤ۔ آقا زادی فرماتی ہے کہ میں آپ کو دربار میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، آپ بنو ہاشم میں سے عباس اور علی اکبر کو ساتھ لے کر جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین آدھی رات کے وقت مروان کے دربار میں گئے، پوچھا مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ بنی ہاشم باہر کھڑے تھے، پوچھنے پر بتایا کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اپنے جانے کے بعد تخت پر یزید کو بٹھا کر گئے ہے، یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین سے بیعت طلب کرو۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں بیعت نہ کروں تو تو کیا کر سکتا ہے؟ اشارہ کیا اور کہا کہ آپ کا سر قلم کر لوں گا۔ ولید اشارہ کر رہا تھا، امام حسین تاریخ کہتی ہے دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے جب مروان کا اشارہ دیکھا تو میرے مولا کو جلال آیا۔ جب مولا کے چہرے پر جلال آیا، آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم بھاگ کر اندر آئے، پوچھا مولا کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مدینے میں میں کوئی بھی ان کی چال کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ امام فرماتے ہیں اے مروان شام میں پیغام پہنچا دے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، میں وطن تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مجھے صرف 2 دن کی مہلت دے۔ عزاداروں امام حسین نے 2 دن کی مہلت طلب کی اور 28 رجب جو آج کا دن ہے میرے مولا نے فہرست تیار کی، علی اکبر، قاسم، علی اصغر، حضرت عباس سب کو تیار کیا اور کسی مہاری کے اندر میرے مولا نے مشکیزوں کو بھر کر رکھا کہ کوئی بھی راستے میں اگر کسی کو پیاس لگے تو راستے میں کسی کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ الغرض عزاداروں تمام قافلہ آج کے دن تیار ہو گیا، اور جب سارا قافلہ کو میرے مولا نے تیار کر دیا، تاریخ کہتی ہے 26 رجب جو میرے مولا نے مہلت مانگی تھی، مدینہ کے لوگ روایت کرتے ہم نے حسین کو مدینہ میں تڑپتا ہوا دیکھا۔ کبھی نانا رسول کے روزے پر آتے تھے اور کہتے تھے نانا آپ جانتے ہیں نا اس مدینہ کی گلیوں میں آپ کے دوش مبارک پر سوار ہوا کرتا تھا، مسجد نبوی میں میں آپ کے کندھے پر سوار ہوتا تھا، عید کے موقع پہ آپ میرے ہاتھوں میں اپنی زلفیں دیتے تھے اور میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوتا تھا۔ نانا دیکھیے حسین 2 دن کا مدینہ میں مہمان رہ گیا ہے، کہا بار بار آ کر روزے رسول پر حسین اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہتے تھے نانا تیرا حسین مدینے میں مہمان رہ گیا ہے۔ تو جب بھیا حسن کی قبر پر گئے الوداع کرنے کے لیے، عزاداروں آپ جب زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم کتنا تڑپتے ہیں نا، کتنا مومن کا دل تڑپتا ہے۔ ہم آخری وقت جب مولا کے ذریعے پر جاتے ہیں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں مولا ہمیں دوبارہ بلائیے گا، پھر تھوڑا
की खिड़कियों से झांक के कहते हमें थोड़ी सी दरी नजर आ जाए, थोड़ा सा हुसैन का गुंबद आ जाए। मशहद से रवाना हो तब भी मोमिन तड़पता है, करबला से रवाना हो तब भी तड़पता है, नजफ से रवाना हो तब भी तड़पता है। अज़ादारों क्या गुजरी की होगी हुसैन इब्न अली के दिल पर, जरा तसव्वुर करें आज मदीना में कितना शोर और गुल बरपा है, आज कितना बनो हाशिम के मोहल्ले में उदासी है। अज़ादारों मेरे मौला आखिरी सलाम करके नाना रसूल के रोज़े से आए हैं तारीख कहती है, जब माँ की कब्र को जन्नतुल बकी में देखा हुसैन आराम आराम से नहीं गए। तारीख के अल्फाज़ है अज़ादारों, हुसैन ने भागकर अपनी माँ की कब्र को गले लगाया और कहा अम्मा ज़हरा और तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अम्मा हुसैन तुझे आखिरी विदा करने के लिए आया है। और यकीनन कब्र ज़हरा से आवाज हुई आई होगी अज़ादारों, अरे ज़हरा ने कहा होगा हुसैन और तू सफर नहीं कर रहा और तेरी माँ तेरे साथ जाएगी, तू मक्का जाएगा तेरे साथ तेरी माँ मक्का जाएगी और तू करबला जाएगा और तेरे साथ तेरी माँ ज़हरा करबला जाएगी। हुसैन तू करबला में प्यासा रहेगा और तेरी माँ देखती रहेगी। और हुसैन जब असरे आशूर शिमर 13 ज़रबों के साथ और खुद खंजर के साथ तुझे शहीद करेगा और तेरा बाबा वापस नजफ चला जाएगा, तमाम नबी पर्दा कर लेंगे, लेकिन हुसैन तेरी माँ तुझे छोड़ कर नहीं जाएगी। अज़ादारों हुसैन ने माँ को आखिरी विदा दिया और आए हैं उस जगह पर, आकर कुर्सी पर बैठे, तमाम बीबियां सवार हो गई। एक बीबी अभी अपने घर में थी कि हज़रत अब्बास ने हाथों को बुलंद किया और कहा अल हिजाब, ए परिंदों अपने घोंसलों में चले जाओ, ए मदीना के राहगुज़ार अपने अपने घरों में चले जाओ। आज वो बाहर आ रही है जो नाना रसूल के रोज़े पर भी और रात की तारीकी में जाती थी और जन्नतुल बकी में माँ से मिलने और ज़ैनब रात को जाती थी। अरे जब अब्बास ने ये बुलंद किया नारा, तारीख कहती है मदीना सुनसान था, बनु हाशिम के मोहल्ले में कोहराम बपा। कोई कहता था वालिया, कोई कहते थे हुसैन रुक जाओ, ए तू